سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ میں نے 3 مسئلے بیان کرنے ہیں۔
حضرت علی المرتضیٰ کی شان و عظمت و فضیلت، اعتکاف اور لیلۃ القدر۔ اعتکاف اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت۔ اعتکاف 21 رمضان کی رات کو بیٹھا جاتا ہے اور حضرت والی شان عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت 21 کو ہوئی ہے، 21 رمضان۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام، شان، عظمت اتنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق قبلی والے سے بنتا گیا، جڑتے گئے، معبود کو آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھا، دنیا کا کوئی ترازو نہیں ہے کہ جس کے اندر ان کی عظمت کو تولا جائے۔ وہ اتنی عظمت والے لوگ ہیں جن کو قبلی والے محمد کا آمنے سامنے دیدار نصیب ہو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ایمان کی حالت میں دیدار خدا بندی جنت کا ٹکٹ، بخشش کی ضمانت۔ کیا خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم تو آپ کے روزہ اقدس کو دیکھنے سے ترستے ہیں، اور کیا خوش نصیب وہ ہے کہ جن نے آمنے سامنے روزے والے کو بیٹھ کر دیکھا۔ ہم تو اتنے پیسے لگا کر طواف بیت اللہ اور زیارت روزہ اقدس کے لیے جاتے ہیں، مسلمان لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ قسمت والے ہیں کہ جن کو قبلی والے محمد کا دیدار اپنے شہر مکہ میں ہو گیا، اپنے شہر مدینہ میں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو اللہ کے گھر کا دیدار اور قبلی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے روزہ اقدس کا دیدار جنت کی ضمانت۔ عقیدے میں شرک نہ ہو، عقیدہ صاف ستھرا، حاضر دینے والا جنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میرے گھر پہ آیا، جب اس کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی اور وہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا تو اس کی دعا نقد قبول ہوتی ہے۔ پہلے دیدار روزہ، پہلے دیدار خدا بندی، اللہ کے گھر کو دیکھنے سے جو ہی پہلی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں خوش آمدید کے طور پہ، مرحبا کے طور پہ میں تمہاری اس دعا کو نقد قبول کرتا ہوں۔ تیرے آنے کا تجھے یہ انعام دے رہا ہوں، تیرا اکرام کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو کتنے عظیم ہیں جن کی زندگی گزری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر خصوصاً سیدنا حضرت علی المرتضیٰ۔ عجیب مسئلہ یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی. آپ ابھی ماں کے بدن میں تھے کہ باپ کا سایہ 6 ماہ پہلے اٹھ گیا. اس لیے کہتے ہیں یتیم مکہ. حضور یتیم ہو کر پیدا ہوا، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. تو دادا عبد المطلب نے پرورش کی. جب دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تو چاچا ابو طالب نے پرورش کی. اور جب ابو طالب فوت ہو گیا تو حضرت علی کی پرورش کملی والے محمد نے اپنے پاس کی. یہ وہ باسعادت مقدر اور نصیب والا شخص ہے کہ جس کو 24 گھنٹے کملی والے محمد کا دیدار ہوتا، جس کو کھانا بھی کملی والے محمد نے سمجھایا، پینا بھی کملی والے محمد نے سمجھایا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات اخلاقیات، یہ تمام چیزیں کملی والے محمد نے حضرت علی مرتضیٰ کو سکھائی اور فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ تربیت دیتے ہیں، بیٹے کھانا ایسے کھانا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح تعلیم دیتے تھے کہ علی کھانا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، پھرنا ایسے ہے، پڑوسی کے ساتھ حقوق کیسے ہے. یہ سب باتیں کملی والے محمد رسول اللہ نے حضرت علی کو سمجھائی. جس دن کملی والے محمد نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، ایک ہے کہ کملی والے محمد کو نبوت مل چکی تھی لیکن اعلان کی انتظار تھی. جب اللہ نے اجازت دی تو کملی والے محمد نے اعلان نبوت فرمایا. جب اعلان نبوت فرمایا حضرت صدیق نے بھی اسی دن کلمہ پڑھا، حضرت خدیجہ نے بھی اسی دن پڑھا، زید بن حارثہ بھی حضور کے گھر میں رہتے تھے. ذرا توجہ کریں، زید بن حارثہ غلام یہ بھی حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضرت علی بھی گھر میں رہتے تھے، حضرت خدیجہ بھی گھر میں رہتی تھی. ان تینوں نے محمد کے پہلے بول پر کلمہ پڑھا. جب سیدنا صدیق اکبر کو اطلاع ہوئی، وہ اپنے گھر تھے، دکان پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی بہت بڑی دکان تھی. جب ان کو اطلاع ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو صدیق دوڑتے ہوئے اتنا پوچھا ہے کہ آقا جو خبر پہنچی ہے ہمارے تک وہ صحیح ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا. حضور فرمایا کہ اور بات پوچھنی کیوں نہ آقا ہاتھ بڑھائے، میں آپ کے ہاتھ پر بڑھی. تو بڑوں میں سے حضرت صدیق، چھوٹوں میں سے حضرت علی، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ نے، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ نے کملی والے محمد کا پہلے دن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ غلام پایا کے عالم ہیں، انہوں نے بڑی
بڑی کتابیں لکھی ہیں، فقہ پر لکھی ہیں، اصول فقہ پر لکھی ہیں، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، بہت بڑے عالم۔ ہم نے بہت بڑے علماء نہ دیکھے ہیں نہ ان کا نام سنا ہے، ہمارے کھاتے میں وہی ٹکڑے لگ گئے جن کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو ہے نہ کوئی اطلاع ہے۔ یہ لوگ تھے جن کی زندگی گزر گئی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، عظیم تھے۔ الحمدللہ ہم نے حضرت کے جنازہ میں گزرنے والے شرکت کی تھی، حاضر ہوئے تھے۔ حضرت نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے کہ ماں شما رات کے 2 گھنٹوں کے یا دن کو صرف 15 منٹ کے، وہ بھی سنت سمجھ کرتے رہے کہ لولا کرنا صرف 15 منٹ لیٹنا، رات کو صرف 2 گھنٹے، اس کے علاوہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، یا پڑھ رہا ہوتا تھا یا لکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ ہے علماء۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا 24 گھنٹے میں نے اتنا سونا ہے، اتنا لکھنا ہے، اتنے وقت میں پڑھنا ہے، اتنے وقت میں حدیث کی شرح لکھنی ہے، اتنے وقت میں قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، اس وقت میں نوافل پڑھنے ہیں، اس وقت میں نے فقہ کی کتاب لکھنی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کیا، الحمدللہ کہ میں نے اللہ کا ادا کرتا وقت میں نے اللہ کے کھاتوں میں لگا دیا۔ یہ لوگ تھے اللہ بات، جن کی زندگیاں گزر گئی، مرنے کے بعد جن لوگوں کی قبروں سے خوشبو آتی رہی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف لکھی ہے، ہماری اہل سنت کی قرآن کے بعد سب سے بڑی فضیلت والی بخاری شریف ہے۔ حضرت نے لکھی ہے جس کے اندر 5.5 جس کے اندر غیر متقرر 3000 حدیث ہے اور متقررہ 5000 حدیث ہے۔ 5000 بخاری شریف آپ حضرات دیکھے بھی نہیں ہو۔ الحمدللہ یہ آگے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، تو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادھی بخاری مکہ میں بیٹھ کر لکھی ہے اور ادھی بخاری مدینہ میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ عادت مبارک یہ تھی، جب بخاری کی ایک حدیث لکھتے، توجہ فرمائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کی ایک حدیث لکھتے، تازہ وضو فرماتے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھتے اور اس کے بعد کملی والے محمد کی حدیث کو لکھتے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے زہد، ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے علماء کب دیکھے؟ آپ نے تو مولوی دیکھے ہیں، مولوی جن کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری لکھتے ہوئے مجھے 7 بار کملی والے محمد کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کہوں ناراض نہ ہو نظر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو میرا پیر و مرشد گھرانہ ہے، جنہوں نے 14 سال
کملی والے محمد کے روضہ اقدس کے نیچے بیٹھ کر محمد کی بخاری پڑھیں. یہ اور بات تو حضرت فرماتے ہیں جب کبھی ذرا یہ بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے. حضرت مدنی فرماتے ہیں جب میں حدیث لکھتا اور اس حدیث کی شرح میں کہیں مجھے کوئی شک و شبہ ہوتا، کوئی مشکل پیش آتی، تو میں محبوب کے روضہ کی دیوار کے ساتھ سو جاتا اور میں کہتا آقا مجھے یہ حدیث صحیح سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ خود اپنی زبان سے مجھے سمجھا دیں. تو حضرت مدنی فرماتے ہیں خدا کی قسم کملی والے محمد نے اپنی زبان کے ساتھ، میں نے سنا محمد نے فرمایا کہ حسین آباد یہ ہے، یہ علماء جن کو علماء کہا جاتا، جن کی زندگی گزر گئی 14 سال کملی والے محمد کے سایہ کے نیچے بیٹھ کر محمد کی حدیث پڑھائی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے موطا امام مالک لکھا، حدیث کی کتاب ہے، اتنی بڑی موٹی ہے، اس سال پہ میں نے پڑھائی ہے الحمدللہ. میں نے جب موطا امام مالک لکھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اے اللہ مجھے پتہ چل جائے یہ میری محنت ضائع تو نہیں ہو کہ میں حدیث لکھ رہا ہوں، یہ میری محنت ضائع تو نہیں ہوگی. کاش مجھے زندگی میں پتہ چل جاتا کہ مالک تیری یہ محنت حدیث رسول اللہ لکھنے کی ضائع نہیں ہو رہی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں اسی خیال میں بیٹھا تھا، بڑی فکر میں بیٹھا تھا، محمد کے روضہ کے نیچے کملی والے محمد کا ہاتھ قبر اقدس سے نکل کر وہ مجھے تسلی دی. کملی والے یہ امت آپ نے کیا دیکھا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ کملی والے محمد کی نبوت اور حضرت علی کے ایمان کی مدت برابر ہے. یہ عجیب نکتہ ہے، اس کو کھولنا پڑے گا، ایسے کیسے آپ کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلے حدیث سے محبت ہو، پھر علماء حق سے عقیدت ہو، پھر یقین سمجھ آتا، نفرت سے نہیں آتا. بات کر رہا ہوں فرمایا کہ جس دن کملی والے محمد نے اعلان نبوت فرمایا اسی دن حضرت علی محمد پر ایمان لے، تو محمد کی نبوت اور علی کے ایمان کی مدت برابر. کملی والے نے خود فرمایا ہے یہ سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر، اوصانی خلیل کہ میرے خلیل نے، اب کملی والے محمد کے الفاظ سمجھیے، میرے خلیل سے مراد میرے اللہ نے، میرے اللہ نے مجھے القاء فرمایا کہ محمد اپنی فاطمہ کا رشتہ علی کو دو. اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ کس کو دو؟ حضرت علی کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جھوٹے لوگ، الزام لگانے والے، البتہ اتنی بات ہے ہم علی کو علی قرآن کی نظر میں مانتے ہیں، علی کو علی محمد کی زبان سے مانتے ہیں، علی کو حدیث رسول اللہ کے طریقہ سے مانتے ہیں، مشکل کشا اللہ کو مانتے ہیں. بہادر تھے، ہدایت تھے. تو حضرت کی شہادت 21 کو ہوئی، کوفہ
کوفہ کی جامع مسجد میں آپ اعتکاف پر بیٹھے، حضرت علی کہاں بیٹھے تھے؟ اعتکاف پر بیٹھے تھے، تو ان ظالم دشمنوں نے جا کر حضرت علی مرتضیٰ کو مسجد میں چھوڑا۔ حضرت علی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اعتکاف دین ہے، کیونکہ کملی والے محمد نے پوری زندگی اعتکاف بیٹھا ہے۔ جو اعتکاف اب حکومت نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا۔ اور 21 کے جلوس نکلے، جب حکومت مذہب کے ساتھ اتنی مداہنت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت 21 کو ہوئی اور مسجد میں ہوئی۔ آپ قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ کملی والے محمد کے دور میں 12 قاضی تھے صحابہ جو فیصلے کرتے تھے کملی والے محمد کی مہر کے ساتھ، تو ان میں سے ایک حضرت علی مرتضیٰ بھی قاضی القضات تھے۔ اس پورا گروپ جو تھا قضات کا، ان کے سربراہ تھے حضرت علی۔ حضرت علی کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنے سینے کو یوں ڈھانپے ہوئے ہوتی تھی، دور سے معلوم ہوتی تھی، سمجھ جاتے تھے لوگ کہ وہ حضرت علی آ رہی ہے۔ الحمدللہ حضرت علی والا قرآن بھی، حضرت علی والا اعتکاف بھی، حضرت علی والی تراویح دی، حضرت علی والی داڑھی دی، اللہ نے اہل سنت کو نصیب کروائی۔ سبحان اللہ، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو حضرت علی والی علامتیں اور حضرت علی والی عقیدت اور محبت نصیب عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے کہا تھا میں 3 مسئلے بیان کروں گا۔ حضرت علی کی فضیلت، نمبر 2 اعتکاف۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے، صحابہ ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے۔ ان لوگوں کے دل میں اعتکاف کی حقیقت تھی، اعتکاف کو اللہ کے ساتھ علیحدہ ملاقات۔ دیکھو آدمی کوئی جائے نا کسی بڑے افسر سے، ایم پی اے ایم ایل اے سے ملاقات کرنے کے لیے، اگر وہ اس کو علیحدہ ٹائم دے دے تو کھلا نہیں سماتا۔ بادشاہ مہیا نمک کل سجے اندر میں نے کل ہی ملاقات کی تھی، میں نے کل ہے ٹائم دیتے نے، میں نے بڑیاں گلاں کیتیاں نے، آ ہویا بغیر جو آنے معلوم ہو دے بھی تحصیل کے لیے آسمان نہ لگتے۔ کیا خیال ہے اگر ایک سیاسی ایک عہدیدار سے ملاقات ہوئی تو تو رات دن تعریفیں کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں میری رحمت علیحدہ ملاقات کرتی ہے اعتکاف بیٹھنے والے کے ساتھ، اور میں اس سے پوچھ رہا ہوتا ہوں بتا کیا چاہتا ہے میرا مہمان، بتا تو میرا مہمان ہے، میں میزبان ہوں، تو نے رمضان چڑھا، دن کو کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کاروبار کم کر دیا، رات کو سونا کم کر دیا، اور پابندی سے قرآن کی تلاوت سنی، تراویح پڑھی، تیری میرے ساتھ اتنی محبت جڑ گئی، اب اگلا قدم میں نے رحمت کی باتیں شروع کر دی۔ پہلا عشرہ کون سا ہے؟ رحمت والا۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت کی باریں شروع ہو گئی، تیرا سنگال اترتا رہا۔ جب دوسرا عشرہ شروع ہوا پھر میں نے مغفرت کے پروانے دینے شروع کر دیے۔ فرمایا مغفرت کا پروانہ دینے کے بعد بھی مجھے حق تھا تو میں اسے پوچھ سکتا تھا۔ جب تیری محبت بڑھتی گئی، تیرے منہ کی خوشبو کو میں نے جنت کی کستوری سے بڑھ کر کہہ دیا، تیرے ایک گلاس لسی کو
میں نے پورے روزے کا اجر عطا کر دیا. محبت بڑھتی گئی. جب آخری اشرا شروع ہوا میں نے کہا او یاری میرے ساتھ ہے, بیٹھا گھر ہے, چھوڑ گھر, آجا میرا مہمان بن. آ گیا, بیٹھ گیا, علامت بنا دی, پردہ رکھا. کیوں؟ اللہ قسم میں نے دیکھا ہے کافی مساجد کے اندر اب بھی معتکف بیٹھے ہیں. جب ان کو روکنے کے لیے ان کا خبردار, آج اعتکاف سے روکتے ہو, مسجد سے روکتے ہو, کل کلمہ سے روکو گے, کرو جو کچھ کر سکتے ہو, ہم اعتکاف نہیں چھوڑیں گے. بیٹھ گئے, کچھ بھی نہیں. اب ہم مسجد میں بیٹھے, اپنے دل کی بات ہوتی ہے, اپنی ضرورت کی بات نہیں ہوتی. تو عرض کر رہا ہوں گھر کو چھوڑ کے میرا بن گیا 10. اللہ کی رحمت سے ملاقاتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بتا کیا چاہتا ہے, بتا کیا چاہتا ہے, مانگ جو کچھ مانگنا ہے. تیرے مانگنے میں کوتاہی ہوگی, میرے دینے میں کمی نہیں ہوگی. معتکف ہے, وہ کہتا ہے اللہ میرے گناہ بھی معاف فرما دے, کر دیے. اللہ میرے رزق میں بھی بدلی فرما دے, ہو گئی. اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما دے, عطا کر دوں گا. مانگ جو کچھ مانگتا ہے. اب اکیلے ملاقات ہے تیری میری, میں نے تجھے اکیلے ٹائم دیا ہے ملاقات کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ فرماتے وہ عطا کرتا ہوں. جب وہ معتکف پورے اعتکاف کو سنت طریقے کے ساتھ ادا کرتا رہا تو فرمایا جب یہ اٹھے گا ایسے کپڑے کی طرح صاف ستھرا ہو کر اٹھے گا, گناہ معاف ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جب معتکف اٹھے اعتکاف سے تو گھر جانے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ, کیونکہ یہ اللہ کا مہمان تھا. اس سے دعا کرواؤ, اور جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا, کیونکہ یہ اللہ کا مہمان بن کر بھیجا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بیٹھتے رہے, صحابہ بیٹھتے رہے. آخر حضرت علی پر جو شہادت آئی تو حضرت علی اعتکاف پر بیٹھے تھے. اگر اعتکاف معمولی عبادت ہوتی تو میرے کملی والے مصطفیٰ ہوئے. ایک آدمی کو عبادت کا مٹھاس نصیب ہو جاتا ہے, اس لیے عبادت کرتے ہوئے اس کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو نماز کا مٹھاس نصیب ہو جاتا ہے, وہ ہر مجبوری و پریشانی کے باوجود بھی وہ نماز پڑھتا ہے, کیونکہ اس کو مٹھاس نصیب ہو چکا ہے. تو جب ہمیں بھی کسی عبادت سے مٹھاس نصیب ہوگا تو ہر تکلیف تو برداشت کریں گے, عبادت نہیں ہوگی. لیکن قربانی ہے, 10 دن کام چھوڑنا پڑتا ہے, گھر چھوڑنا پڑتا ہے, بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑا تو میں نے تیرے ساتھ اکیلے کو لگا نہیں ہے. تو اعتکاف کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نصیب فرمایا ہے اللہ قبول فرمائے, اور رکاوٹ کرنے والوں سے اللہ پوچھے. لیلۃ القدر تیسری بات مشہور ہے, ہر آدمی جانتا ہے لیلۃ القدر, لیلۃ القدر, لیلۃ القدر. لیل عربی کا لفظ ہے رات, قدر قدر کا معنی ہے قدر والی, شان والی, عزت والی. ایک معنی یہ ہے لیلۃ القدر, عزت والی رات, قدر والی رات, عظمت والی رات. ایک معنی یہ ہے لیلۃ القدر, یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر پوری مخلوق کے مقدر تقسیم ہوتی ہے.
اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات کو فرشتوں سے لکھواتے ہیں. قرآن میں ہے نا تنزل الملائکۃ والروح. سبحان اللہ. یہ میرے مولا جاؤ ان دوسرے فرشتوں کی ہے، لیکن یہاں فرمایا والروح. یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ جبریل کی اللہ فرماتے ہیں میں چھٹی کرا کے دوسرے کام چھوڑ دے، آج رات تو بھی اس رات پہ جا کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے. جیسے دوسرے فرشتے پھر رہے ہیں تم بھی اس رات میں جاؤ، باقی کام چھوڑ دو، کیونکہ یہ اتنی عظمت والی رات ہے. اور پھر میری دروازے سے مانگنے والا خالی کرا دے، جاؤ تمہاری بھی ڈیوٹی ہے. جیسے دوسرے فرشتے اترتے ہیں زمین پر تو حضرت جبریل بھی آج ان انسانوں سے ملاقات، دروازے کھٹکھٹانے، سوئے ہوئے کو جگانا، ماجوسوں کو کچھ خبریاں سنانا. فرمایا جبرائیل بھی اترتے ہیں. حالانکہ جبریل کا کام یہ نہیں ہے، کہاں تو ان کا یہ ہے کہ قوم لوط کی بستی کو اٹھایا زمین سے اپنے پر لے گئے. وہ بدعادت تھے. قوم لوط لوطی تھے، برے تھے، لونڈے باز تھے، انہیں عورتوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے القاء علی روح النبی کرتے، قرآن مقدس آتا، حضور سے دور کرتے. یہ حضرت جبریل کام تھا. لیکن اس قدر کی رات میں حضرت جبریل بھی انسانوں کی خدمت کے لیے اترتے ہیں. یہ ہے لیلۃ القدر. جس کے اندر باقاعدہ روزی تقسیم ہوتی ہے، عمریں تقسیم ہوتی ہیں، اولادوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر چیز کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے اندر. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس امید پر تاک کی رات میں بیٹھ گیا، 21 کو یا 23 کی رات یا 25 کی رات اور یا 27 کی 25 کے بعد 27 کی رات، اس کے بعد 29 کی رات. یہ تاک راتیں ہیں. زیادہ گمان ہے تاک رات میں لیلۃ القدر کے آنے میں. اس کی کچھ علامتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ فرمایا لیلۃ القدر ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو عبادت کرنے میں مزہ آئے. وہ عبادت دل لگی سے کرے گا، اس پر نحوست طاری نہیں ہوگی. دل کرے گا 4 نہیں 6 پڑھ لوں، 8 پڑھ لوں، 10 پڑھ لوں، 20 پڑھ لوں، 30 پڑھ لوں. یعنی عبادت کرنے کو سے آگے 2 سپارے پہلے پڑھتا تھا، آج دل کرتا 5 سپارے مکمل کر لوں. اگر اس رات میں عبادت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، خواہش بڑھ رہی ہے، تو سمجھو کہ یہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر میں پھر ملے گا کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس لیلۃ القدر کی ایک طرف رکھ دو تو یہ بڑھ جائے. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ایک آدمی لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگتا ہے پوری رات، لیکن وہ رات لیلۃ القدر کی بنتی نہیں، اس رات میں لیلۃ القدر آئی نہیں. اب جو ساری رات جاگتا رہا اس کی طلب و تلاش میں،
اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو کملی والے محمد فرمائے اللہ کیا رحمت پیغمبر ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات منصف ہے، بے پرواہ ہے، اور رات آئے نہ آئے تجھے اس رات کی تلاش کا ثواب 1000 رات کا مل جائے. تو بیٹھا تو رہا، تو طلب تو کرتا رہا، اس کی تلاش میں بیٹھا رہا تو ثواب عطا ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نقطہ لکھا ہے، میں نے کل بھی کہیں عرض کیا ہے شاید حافظ صاحب کی افطار کے موقع پر، کہ حدیث پہ آتا ہے کہ ہر روز افطاری کے ٹائم اللہ رب العزت 10 لاکھ آدمی کی مغفرت کا اعلان کرواتا ہے. کتنی کا؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ. اگر 10 لاکھ کا یومیہ 10 لاکھ 29 سے ضرب دو 10 لاکھ کو کتنا بنے گا؟ 2 لاکھ. اس سے یاد پڑے ہوئے شاک والی سکول کو روزے کے اوپر ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. 10 کتنا بس حق پہ. 2 کروڑ 90 لاکھ. چلو بھائی شبیر ہمارے نمازی مان لیتا ہوں، اگر کہ کچھ ہے زیادہ 1 کروڑ بنتا ہے 29 دن کا. جب آخری روزہ ہوتا ہے رمضان مبارک کا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جی ٹھہر جاؤ، آج 10 لاکھ کی مغفرت نہیں لکھنی، قلم کو روکو. الہ العالمین آپ کے حکم کے بندے جی الہ العالمین کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے حساب کرو. 29 روزے میں 29 روزوں تک میں نے جتنوں کی مغفرت کی ہے آج رات اتنوں کی ہی آج کل رات میں. تو پہلی راتوں میں کروڑ اور آخری روزے کی افطاری کے ٹائم بھی کروڑ کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ فضیلت قرآن میں اس کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سنو تعداد کے اعتبار سے اس رات کی عبادت بڑھ جائے. جب دعا مانگتے ہو آخری روزے پر تو اللہ تعالیٰ ان 29 روزوں کے برابر آج ایک ہی رات میں سب مغفرت کرتا ہے. کتنی سخی ذات ہے. پھر فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو اپنے اوپر اس کا میں حساب نہیں لیتا، میں میزبان ہوں تم مہمان ہو. دیکھتے نہیں شام کو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے غریب کے گھر سے بھی بہت کچھ دیکھو دسترخوان کے کتنا بچا ہوا ہے. اگے پیچھے گھر کھاؤ نا روٹی کی سالن میں روٹی ہوتی ہے، زیادہ زیادہ کے اچار نہیں ڈلی دیتے، بس گھر میں تو ایسے ہی ہوتا. اللہ فرماتے ہیں میں میزبان ہوں تو مہمان ہے. اپنے گھر کا دسترخوان کو بھی دیکھ اور میرے دسترخوان کو بھی دیکھ. اب بتا کتنی چیزیں پڑی ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ کیلے ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ سیب ہے، یہ کیا ہے یہ فرمایا جی تربوز ہیں، یہ کیا ہے سیب ہے، یہ کیا ہے پکوڑے ہیں، یہ سموسے ہیں، یہ کھجور ہے، یہ آڑو ہے. کتنی چیزیں پڑی ہیں. فرمایا یہی دلیل ہے کہ سخی کے دسترخوان پہ ہر چیز پڑی ہے اور اتنی حیاتی کے ساتھ اللہ کی قسم چیزیں بن جاتی. اللہ فرماتے ہیں میری میزبانی کے تو یہ حال ہے. تیرے پاس اگر آ جائے کوئی میرا نام لینے والا یا جن کا حق میں نے تیرے مال میں بنایا ہے اور تیرے ہاتھ سکڑ جاتے ہیں، میں قادر ہوں. اگر میں بادشاہ بنا سکتا ہوں تو میں قادر ہوں کہ پھر میں گدا بھی بنا سکتا ہوں. فرمایا جب تو کرے گا خرچ، اب
حساب نہیں، بے شک سال کے دانے رمضان میں اکٹھے کر دیں، کپڑے سال کے پورے اسی میں لے لے۔ اللہ فرماتا لا حساب علیکم، کوئی حساب نہیں تیرے ساتھ، پر میری مہربانی دیکھ، جو تم میرے راستہ میں خرچ کرے اپنے گھر پہ کرے گا کوئی حساب نہیں، جو تم میرے راہ پہ خرچ کرے گا ایک کے بدلہ میں 70 عطا کروں۔ کہ اتنا رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ جا رہا۔ اگلا جمعہ کیا ہے؟ شوال ہو سی یا رمضان ہو سی؟ شوال ہونا ہے تو سب دھڑ جو کہیں آئی پی ٹی نہیں بدل ایک خطرہ ہے ہون علماء حضرات زور لا رہے ہیں بھئی اسا کہیں چودھری دی نہیں بننی، ذرا توجہ کرائے کرتے ہیں پہنچو کیونکہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نہ دیکھو تو عید نہیں کرو۔ عید سائنس کے تحت نہیں، عید کا تعلق عام کے ساتھ، چاند دیکھو گے تو عید کرو۔ لیکن اس دفعہ لگتا ایسے ہے کہ عید شاید جمعہ کو کب ہو؟ جمعہ۔ یا ہم نے یہ سنا رکھا ہے، نہ ہمارا ایمان ہے نہ عقیدہ ہے نہ ہم ایسے لغویات کو مانتے ہیں، نہ لوگوں سے یہ سن رکھا ہے کہ اگر دو خطبے اکٹھے ہو جائیں تو حکومت کی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی جو گل ہے تو دعا کرے سو جو اللہ سید جمعہ نہ مقدمہ ہو نہ کچھ ہو، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ روزے آج 24 ہو گئے، پورے بھی کر لو تو 6 باقی ہیں۔ ان مختصر دنوں میں اپنے روٹے ہوئے خدا کو مناؤ، اور وہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تو اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا باپ بیٹے سے جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا میں خدا اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں۔ وہ میرے لاتا ہے، چاچے تائے کٹھے کر کے لے آندے، برادری نو لے آندے، ابا کا راز ہے یار آؤ مینو ابا بنا دے، 2 باری گیا تو دفعہ ہو جا میں تیرا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، فلانے اللہ فرمائے اوے وہ بوہے تے 10 باری گئے ان دھکے مارے، میرے بوہے تے ایک باری آ کے ایویں ایک ہاتھ سٹ کے جو منگے، اللہ فرمائے مینو اپنے جلال دی قسم ہے جو میں تیرے گناہ تے لگیا تھے۔ یہ ہے رمضان شریف، اور یہ ہے رمضان کا آخری اشرا، اور یہ ہے رمضان کے آخری ایام افطاری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے اس ماہ مکرم کے جتنے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بھی سخاوت کرنی چاہیے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الصوم ہے، پھر عشر ہے، پھر یہ بھی یاد رکھو اللہ کی قسم حساب کے ساتھ یہ کرو، بے حسابہ نہیں، اپنے رزق کو پاک کرو حساب کے ساتھ۔ نقد کی شکل میں رزق ہے، گندم کی شکل میں ہے، جنس کی شکل میں ہے، اللہ فرماتے ہیں حساب سے دے گا تجھے، میرا وعدہ یہ ہے تو جب حساب سے دے گا میں تجھے بے حساب کروں، تو محتاج ہے، میں بے نیاز ہوں، تو محتاج ہو کر اتنا حساب رکھتا ہے تو میں غنی ہو کر تیرے لیے بے حساب آتا ہوں۔ تو اپنے ہر قسمی عطیات سے، زکوٰۃ سے، عشر سے، صدقۃ الصوم، صدقۃ الفطر سے یا مطلق صدقہ سے ہمارے مدرسہ کو ضرور یاد رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو ایسے ہیں جلسے کرتے ہیں یا اپنی مساجد میں جمعوں پر بھی کھڑے ہو جاتے لکھواتے ہیں فلاں تو لکھوا اتنا لکھوا، میں نے پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا، میں تو صرف آپ حضرات کو یاد دلاتا ہوں، بس میرا کام بھی اتنا ہے، آگے آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کہیں دیتے ہیں آپ کا احسان نہیں ہے، احسان اس ذات کا ہے جو آپ کو توفیق دے اپنا مال کو پاک کرنے کی۔
اس کا احسان، بندے کا کوئی احسان نہیں۔ کوئی کبھی یہ احسان نہ سمجھے اور دل میں یہ گمان نہ رکھے، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے کچھ پیسے کو اپنے راستہ میں لگوا دے، پھر رزق کو پاک کر۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ عید پہلے آسیہ پہلے جو پہلے دیا